أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا فرمان ہے، یہ حافظ قرآن ہے. آقا کے جو مہمان ہے، یہ حافظ قرآن ہے. اللہ کا فرمان ہے، یہ حافظ قرآن ہے. آقا کے جو مہمان ہے، یہ حافظ قرآن ہے. جیسا اتارا ہے گیا محفوظ ہے یہ آج بھی، قرآن کے الفاظ بھی، حرکات اور سکنات بھی. رب نے چنے دربان ہے، یہ حافظ قرآن ہے. آقا کے جو مہمان ہے، یہ حافظ قرآن ہے. اللہ کا فرمان ہے، یہ حافظ قرآن ہے. آقا کے جو مہمان ہے، یہ حافظ قرآن ہے. ان حافظوں سے عقیدت ہوتے کیوں حیران ہو، امت کا سرمایہ ہے یہ سب کا ایمان. اس قوم کی پہچان ہے، یہ حافظ قرآن ہے. آقا کے جو مہمان ہے، یہ حافظ قرآن ہے. اللہ کا فرمان ہے، یہ حافظ قرآن ہے. آقا کے جو مہمان ہے، یہ حافظ قرآن ہے. جن کا غضب پر آیتیں ہو وہ میرا قرآن ہے. ان کے دلوں میں بھی لکھا وہ بھی میرا قرآن ہے. جو صاحب فرقان ہے، یہ حافظ قرآن ہے.
آقا کے جو مہمان ہے یہ حافظ قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے یہ حافظ قرآن ہے، آقا کے جو مہمان ہے یہ حافظ قرآن ہے۔ آسائشوں کو چھوڑ کر یوں وقف کر دی زندگی، پڑھتے پڑھاتے ہی رہے ہر وقت ہر دم ہر گھڑی، جو کامل ایمان ہے یہ حافظ قرآن ہے، آقا کے جو مہمان ہے یہ حافظ قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے یہ حافظ قرآن ہے، آقا کے جو مہمان ہے یہ حافظ قرآن ہے۔ تقریب ہوگی خلد میں ان حافظوں کی شان میں، حفاظ کی ہوگی تلاوت گلشن رضوان میں، جو منصب ذیشان ہے یہ حافظ قرآن ہے، آقا کے جو مہمان ہے یہ حافظ قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے یہ حافظ قرآن ہے، آقا کے جو مہمان ہے یہ حافظ قرآن ہے۔ ان حافظوں کے والد کا بھی بلند ہے مرتبہ، سر پر تصور تاج ہوگا سونے اور یاقوت کا، ماں باپ کا جو مان ہے یہ حافظ قرآن ہے، آقا کے جو مہمان ہے یہ حافظ قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے یہ حافظ قرآن ہے، آقا کے جو مہمان ہے یہ حافظ قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے یہ حافظ قرآن ہے، آقا کے جو مہمان ہے یہ حافظ قرآن ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم صدق الله العظيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیز دوستوں، اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا بے حد احسان اور کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے مصروف ترین زمانے میں، مصروف ترین دنیا میں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے دربار میں قرآن مجید کے ختم کی نسبت سے جمع فرمایا. یہ بیٹھنے کی سعادت، یہ بہت بڑی سعادت ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، آدمی آتا نہیں لایا جاتا ہے. ہم اپنی طاقت سے نہیں آئے ہیں، توفیق خداوندی سے آئے ہیں. اور بڑی بامبارک مجلس، بڑی برکت والی مجلس، اس لیے کہ اس موقع پر اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتے ہیں. ہر آدمی دنیا میں پریشان ہے، ہر آدمی اپنی جائز مرادوں کا متمنی ہے. کوئی تو ہوگا، چاہ رہا ہوگا کہ میں بے اولاد ہوں، اللہ مجھے یا تو میری اولاد کو اولاد عطا فرمائے،
کوئی بے روزگار ہوگا، روزی کے اعتبار سے پریشان ہوگا، چاہ رہا ہوگا کہ اللہ مجھے برکت والی حلال اور پاکیزہ روزی کثرت سے عطا فرمائے۔ کوئی اپنے اولاد سے پریشان ہوگا، کوئی بیماری سے دوچار ہوگا، کوئی برسوں سے حج کی تمنا اور انگڑائیاں اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہوگا۔ یہ جائز مرادیں مانگنے کا وقت ہے، اور اپنی مصیبتیں اور اپنی پریشانیاں اور اپنی تکلیفیں دور کرانے کا وقت ہے۔ اور ان قریب رمضان کا مبارک مہینہ بھی آ رہا ہے۔ ایسی مجلسوں کی، ایسے مہینے کی رات بھی شب برات کی آ رہی ہے۔ ایسی مبارک راتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ حالات سنگین سے سنگین ہوتے جا رہے ہیں، اور جتنے ہی سنگین سے سنگین حالات ہوتے جا رہے ہیں اتنی ہی ہم غفلت میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، ہمارے ضمیر بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں، ہم مسجدوں میں آنے کے لیے ہمت نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بڑے مبارک ہے جو حضرات ایسے مبارک مجلس میں شریک ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ہونہار طلباء کرام کی اور بچوں کی ختم قرآن کی برکت سے ہم سب کی تمام کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے، اور ہم سب کی اور ہمارے گھرانے کی اور نسلوں کی اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ بڑے قیمتی یہ بچے ہیں جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اور آپ پر نہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری براہ راست اللہ رب العزت نے لی ہے۔ اس لیے رہتی دنیا تک اس قرآن کے ایک حرف کو کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو اس کو مٹا سکے، کوئی طاقت نہیں ہے کہ ایک حرف میں کمی بیشی کر سکے۔ اللہ نے وعدہ لیا ہے، آج تک 1400 سال کے زمانے میں ایک نہیں کئی ایک نے قرآن کو بدلنے کی کوششیں کی، قرآن کو مٹانے کی کوششیں کی، صلیبی جنگیں ہوئی، 600 سال تک عیسائیوں نے ٹھان لیا تھا کہ روئے زمین پر ایک مسلمان باقی نہیں رہنا چاہیے۔ 600 سال تک 650 سال تک لڑتے رہے مسلمانوں سے، چاہ رہے تھے کہ ایک مسلمان بھی زمین پر زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ 650 سال کے بعد جب ان کی کانفرنس ہوئی ہے عالمی، اس موقع پر اخیر میں تقریر کرنے والا کھڑا ہوتا ہے اور اس نے کہا آج تک تم کتنی جنگیں مسلمانوں سے لڑ چکے ہو، کبھی کامیابی ملی، اور آج تک تم مسلمانوں کو ختم کر سکے ہو، اور یاد رکھو آئندہ بھی ختم نہیں کر سکتے ہو۔ اگر ختم کرنا چاہتے ہو تو دیکھو یہ میں جو لے کر آیا ہوں، کپڑے میں قرآن کریم کو لپٹا ہوا تھا، اور اس قرآن مجید کو کپڑے میں سے نکالا اور کہا یہ قرآن ہے، اس سے مسلمانوں کا رشتہ ختم کر دو، مسلمان خود بخود مٹ جائیں گے۔ نام تو رہے گا مسلمان کا، لیکن اللہ کے رجسٹر میں وہ مسلمان نہیں رہ پائے گا۔ قرآن سے رشتہ توڑ دو ان کا، اور محنت کرو قرآن کو بدلنے کی۔ غلط قرآن بنائے انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر، نہیں چل پائے۔ آج مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، دنیا کے کونے کونے میں آپ چلے جائیے، ہر مسلمان کے گھر میں جو قرآن ملے گا یہی الف لام میم سے والناس پر ختم ہو رہا ہے، کوئی آپ کو تبدیلی نہیں ملے گی۔ یہ قرآن کی کون حفاظت کر رہا ہے، اور قرآن کی برکت سے مسلمانوں کی کون حفاظت کر رہا ہے؟ براہ راست نظام خداوندی حرکت میں ہے، براہ راست نظام خداوندی حرکت میں ہے۔ جو قرآن کی حفاظت کر رہا ہے وہ خدا قرآن کی برکت سے مسلمانوں کی اور اسلام کی حفاظت کر رہا ہے۔ بڑے مبارک ہے یہ لوگ جنہوں نے اپنے سینے کے اندر قرآن کو اتارا۔ آپ کو معلوم ہے بادشاہ، اس کے محل میں اگر شاہی خزانہ ہے تو وہ شاہی خزانے کی حفاظت کے لیے جن آدمیوں کو مقرر کرے گا، کس کو مقرر کرتا ہے؟ نہایت مقرب ہو،
نہایت معتمد ہو، جن کے اوپر پورا بھروسہ ہو، ان کو چنتا ہے۔ شاہی خزانے کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے سپرد کرتا ہے۔ قرآن شاہی خزانہ ہے اللہ کا، دنیا کے خزانے اس کے سامنے ہیچ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک دنیا نہیں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں دنیا کی نعمتیں اور خزانے ایک طرف رکھ دیے جائے، قرآن مجید کا ایک حرف ایک طرف رکھ دیا جائے، یہ قرآن کریم کے ایک حرف کے خزانے کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ شاہی خزانہ ہے جو اللہ کی ذات اقدس سے نکلا ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی ذات اقدس سے نکلا ہوا ہے۔ اس کے ایک ایک حرف کی یہ قیمت ہے۔ یہ شاہی خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ جس کو چنیں گے وہ اللہ کا مقرب ہوگا، وہ اللہ کا معتمد علیہ ہوگا، اللہ کا معتمد ہوگا، اللہ کا مقرب ہوگا۔ اس کو اپنی حفاظت کے لیے چنتے ہیں اور اس کے سینے کو اللہ قبول کرتے۔ ان کے جیسے دنیا میں بچے بہت ہیں، آئے گئے، گزر گئے اور آئیں گے، لیکن اپنے خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ جن سینوں کو چنتا ہے وہ نہایت مبارک سینے ہیں، نہایت مبارک سینے ہیں۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیے، اللہ جن سینوں کو چنتا ہے اور قرآن جب ان کے سینے میں جاتا ہے، قرآن تو اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ آئے بوڑھا بھی اگر یاد کرنا چاہے، بڑھاپے میں بھی قرآن حافظ ہو جائے گا۔ بچہ بھی حافظ ہونا چاہے، بچہ بھی حافظ ہو جائے گا، مرد بھی حافظ ہوگا، عورت بھی حافظ ہو جائے گی۔ بچپن میں حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے بھائی حضرت مولانا یحییٰ صاحب، ماں دودھ پلا رہی ہے، ماں کو پاؤ پارا یاد تھا، حفظ، تو دودھ پلاتے وقت میں بھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ جب مکتب میں بٹھایا ہے حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کو، جو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد محترم ہے، حضرت مولانا یحییٰ صاحب کو جب مکتب میں بھیجا گیا اور بسم اللہ پڑھائی گئی ہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ ہی نہیں پڑھی، پاؤ پارا حفظ پڑھ لیا۔ چھوٹا سا ننھا منا بچہ ہے، کس کی برکت تھی؟ یہ اپنی ماں کی برکت تھی۔ اور 7 سال کی عمر میں تو اس بچے نے مکمل قرآن حفظ کر لیا۔ ماں باپ کو بھی ساتھ دینا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ حافظ قرآن ہو گیا تو اب ہمارے پاس سب کچھ دولت آ گئی، اب اس کی حفاظت کے لیے ہمیں موت تک قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہنا ہے، ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ غیور ہے، اللہ کی ذات غیرت مند ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میری بیوی کے ساتھ میں اجنبی آدمی کو دیکھوں تنہائی میں تو میں دھاردار تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دوں۔ لوگوں نے کہا سعد بہت غیرت مند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نبی سعد بن عبادہ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، اور میرا اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت کلام بھی غیرت مند ہے اور غیور ہے۔ جو اس کے قریب جائے گا، اس کے اپنا طالب بن کر جائے گا، نیکی کے ارادے سے جائے گا، قرآن اس کے قریب آتا ہے، آسانی کے ساتھ اس کے سینے میں بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن قرآن کے سامنے اگر بے اعتنائی دکھائی، بے توجہی دکھائی، بے طلبی دکھائی، تو پھر اس کے بعد قرآن غیور ہے، یہ اتنا جلد وہاں سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ جیسے اونٹ کو باندھ دیا گیا ہو اور اس کے رسی سے اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ تیزی سے وہاں سے نکل جاتا ہے، اس سے زیادہ تیزی سے قرآن سینے سے نکل جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سے حافظ ہوئے، اللہ نے بہت بڑی سعادت مندی سے نوازا، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی، بھول گئے۔ اس لیے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے ہی حافظ ہوئے ہیں 7 سال کی عمر میں، گھر والوں نے ٹھان لیا اب بچے کے دور ہونے چاہیے، اور بچے کے دور
6 مہینے تک چلیں گے. 6 مہینے تک ہمارا یحییٰ قرآن کا دور کرے گا، اور روزانہ ایک دور. فجر کی نماز کے بعد گھر کی چھت پر جانا ہے بیٹا یحییٰ، اور قرآن شروع کرنا ہے. الف لام میم سے شروع کرو گے، والناس پر ختم کرو گے. اس کے بعد دوپہر کا کھانا نصیب ہوگا. اور سنے گا کون؟ گھر کی عورتیں باری لگاتی، گھر کا کام بھی کرنا ہے، باری باری سے عورتیں جاتی اور قرآن سنتی. دوپہر کے وقت میں جب قرآن ختم ہوتا اس کے بعد پھر کھانا دیا جاتا یحییٰ کو. 6 مہینے تک اندازہ لگائیے، 1 مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے. 6 مہینے میں کتنے دن اور کتنے دور ہوئے؟ پھر بھول نہیں سکتا ہے، پھر جلدی سے بھول نہیں سکتا ہے، بلکہ اس کی زندگی میں طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے کہ اس کے بغیر چین نہیں آئے گا. حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کو چین نہیں آیا. یہ پڑھاتے تھے مظاہر العلوم سہارنپور کے اندر. پڑھانے کے ساتھ ساتھ علماء نے لکھا ہے، ہمارے حضرت فقیہ الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے روزانہ قرآن مجید کی پورے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. پڑھا بھی رہے، روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے. جب لگ جاتی ہے اور عشق قرآن نصیب ہو جاتا ہے، اس کے لیے سب کچھ آسان ہے. آج بھی ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں ٹھان لیتا ہے ایک غیر عالم بھی تو روزانہ قرآن مجید کا ایک ختم کرتا ہے. حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھتیجے تھے، انتقال کر گئے. مجھے بتا رہے تھے کہ الحمدللہ رمضان کے مبارک مہینے میں دکان پر بھی بمبئی میں بیٹھتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے روزانہ ایک قرآن مجید بھی ختم کرتا ہوں. روزانہ ایک قرآن مجید بھی ختم کرتا ہوں. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ طاقوں میں سجانے کی چیز نہیں ہے، یہ سینے میں اتارنے کی اور لبوں پر اور ہونٹوں پر اور زبان پر جاری کرنے کی یہ چیز ہے. اس سے جتنا فائدہ اٹھائے، اس دسترخوان سے جتنا لوٹے اتنا کم ہے. اس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، اللہ نے نور رکھا ہے. ایک ایک حرف میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، ایک ایک حرف میں اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے کہ اس کی طاقت کے سامنے دنیا کے ایٹم بم کی طاقت بھی فیل ہے. دارالعلوم دیوبند کے محتمیم حکیم علیہ السلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، جو دیوبند مدرسے کے 60 سال محتمیم رہے، حضرت حکیم علیہ السلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دوست تھے مولانا مصطفیٰ صاحب، دہلی میں رہتے تھے. دہلی میں جمنا ندی کے کنارے پر سیلاب آیا، جمنا ندی کا سیلاب آیا اور پڑوس میں قبرستان تھا. قبرستان میں پانی پھیل گیا، ایک قبر کھل گئی، کئی قبریں کھلی. ایک قبر کھلی تو اس کے اندر دیکھا کہ مردہ نظر آ رہا ہے اور مردہ تڑپ رہا ہے. تھوڑی دیر میں سکون. پھر دیکھا کہ کیا ہے، معلوم ہوا کہ اس کی پیشانی پر کوئی کیڑا ہے اور وہ ڈنک مار رہا ہے. جیسے ہی ڈنک مارتا ہے وہ لرزتا اور کانپتا ہے مردہ. ایک نے دیکھا، دوسرے نے دیکھا، دھوبی گھاٹ تھا جمنا ندی کے کنارے، آج بھی ہے. تو وہاں ایک دھوبی نے دوسرے کو بلایا، تیسرے کو بلایا، لوگ جمع ہو گئے. حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب فرماتے ہیں میں نے بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا اس واقعے کو. ایک دھوبی سے رہا نہیں گیا تو اس نے پتھر اٹھایا اور زور سے مارا کہ کیڑے کو مار دو. کیڑا کیا مرتا؟ یہ دنیا کا کیڑا تھوڑی تھا، یہ آخرت کا کیڑا تھا. یہ آخرت کا کیڑا تھا، دنیا کا کیڑا نہیں تھا کہ ایک پتھر سے مر جائے. اس کیڑے نے چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگائی اور اس دھوبی کی پیشانی کو ڈنک مارا اور پھر سے چلا گیا. دھوبی کا حال بے حال ہو گیا، لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، چیخ رہا ہے، میرے بال کے اندر آگ لگ چکی ہے، میں مر رہا ہوں، مجھے بچاؤ بچاؤ. اٹھا کر اس کو ہاسپٹل میں لے گئے. ہسپتال میں ہی پہنچتے اس نے دم توڑ دیا. حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب نے حکیم علیہ السلام حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو یہ واقعہ بیان فرمایا کہ میں نے جب دیکھا منظر، میں نے سمجھ لیا کہ یہ دنیا کا کیڑا نہیں ہے، یہ آخرت کا کیڑا ہے. یہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت والی چیز کو، ایٹم بم کو بھی اگر لایا جائے گا تو یہ مرنے والا نہیں ہے. یہ اگر مرے گا تو قرآن کی طاقت سے مرے گا. میں نے یاسین شریف پڑھنا شروع کیا، ابھی یاسین شریف آدھے سے آگے گئی ہے، آدھے سے آگے میں پہنچا ہوں تلاوت کرتے کرتے.
कीड़े ने छोटा होना शुरू हुआ, कीड़ा छोटा होता गया, होते 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 गायब हो गया। यह है मेरे भाइयों और बुजुर्गों कुरान मजीद की ताकत। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने दुनिया की ताकतों से ज्यादा ताकत रखी है। कुरान मजीद के एक एक हर्फ में अल्लाह ने जमीन और आसमान से ज्यादा नूर भरा है। हजरत हकीम उल उम्मत थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू लिखते हैं, एक औरत थी, उसका इंतकाल हो गया। उसके इंतकाल के बाद उसका बेटा उस कब्रिस्तान में जाता था अपनी माँ की कब्र पर, और रोजाना कुछ पढ़कर आ जाता था। एक दिन माँ ने ख्वाब में आकर बताया, बेटा मैं माँ हूं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अभी शबे बारात भी आ रही है। बड़ी रातों में चंद लोगों की अल्लाह मगफिरत नहीं करते। शिरक करने वाला, माँ बाप का नाफरमान। आज माँ बाप की नाफरमानी हम बोल रहे हैं। हदीस पाक में आता है कि बीवी को आदमी खुश रखने की कोशिश करेगा, दोस्तों को खुश रखने की कोशिश करेगा, और माँ बाप को किक मारेगा, लात मार के उनको भगाएगा। ला तंजिलु रहमतुन अला कौमिन फीहि कातिउ रहमिन। उस कौम पर अल्लाह की रहमत नहीं उतरती है जिसमें एक भी कता रहमी करने वाला हो, रिश्ते नाते को तोड़ने वाला हो, एक भी। क्या बुरा हाल होगा उस कौम का जिसके अंदर एक नहीं कई एक ऐसे हो जो रिश्ते नाते को तोड़े हुए हो। खाला से कोई नहीं बोलता, कोई फूफी से बात नहीं करता, कोई बहन से बात नहीं करता, कोई भाई से बात नहीं करता। ये तो रिश्ता नाता, और रिश्ते नाते में सबसे ज्यादा बड़ा रिश्ता जो है अगर, तो ये माँ बाप का रिश्ता है। उसको अगर कोई तोड़ रहा है और वहां नाफरमान औलाद में शामिल हो रहा है तो उसका बुरा अंजाम दुनिया ही में आदमी देख लेता है। जितने गुनाह है उन गुनाहों की सजा आखिरत में होगी, दुनिया में हो या ना हो। लेकिन माँ बाप की नाफरमानी की सजा अल्लाह दुनिया में भी देते हैं। माँ बाप की नाफरमानी की सजा अल्लाह दुनिया में भी देते हैं। अल्लाह माँ बाप की नाफरमान औलादों में शामिल होने से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह अपने माँ बाप की फरमाबरदार औलाद में हम सबको शामिल फरमाए। तो बेटा ने, माँ ने यह कहा कि बेटा मैं माँ हूं, और माँ की ममता होती है, और ममता जोश मारती है। जिंदगी में भी बेटे को देखती है एक जी भर कर तो उसका दिल तसल्ली से भर जाता है, खुश हो जाता है। और माँ बाप तो ये दौलत है कि मरने के बाद, कब्र में जाने के बाद भी अपनी औलाद को देखने के लिए तड़पते हैं। बेटा तू अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाता? तो बेटे ने कहा कि अम्मा जान, मैं कब्रिस्तान में आपके कब्र पर आता हूं, और आपके कब्र पर आकर मैं यासीन शरीफ की तिलावत करता हूं, क्या उसका सवाब नहीं मिलता आपको? माँ ने कहा बेशक मिलता है, लेकिन बेटा मैं ये कहने के लिए आई हूं कि तू आते ही यासीन शरीफ पढ़ना शुरू कर देता है, और यासीन शरीफ का एक नूर है, कुरान नूर से भरा हुआ है, और यासीन शरीफ का नूर और है। ये नूर तेरे जिस्म को घेर लेता है, तेरे चेहरे को घेर लेता है। उस नूर की हालत में तेरे चेहरे को देखने की मैं ताब नहीं ला सकती। इसलिए बेटा मैं ये कहने के लिए आई हूं ख्वाब में कि आइंदा जब आए थोड़ी देर के लिए खामोश खड़ा रहे, ताकि जी भर कर मैं तुझे देख लूं। मेरे भाई और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद में नूर रखा है। कई वाकयात है कुरान में, क्या ताकत है कुरान मजीद में, क्या नूर अल्लाह ने भरा है। उस नूर से फायदा उठाइए, उस ताकत से हम फायदा उठाए। उसी कुरान में हमारे लिए शिफा है, जिस्मानी बीमारियों के लिए भी शिफा है, रूहानी बीमारियों के लिए भी शिफा है। रोजी में भी बरकत उसी में है, औलाद की फरमाबरदारी उसी में है, जिंदगी का सुकून उसी में है, और हम उसी को छोड़े हुए हैं। मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अल्लाह फरमाते कुरान को अगर पसे पुश्त डाल दिया तो याद रखो तुम्हारी जिंदगी तंग करके रख दूंगा। फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। और जिसने इस कुरान को सीने से लगाया, तो मैंने हदीस पाक पढ़ी, इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा।
اسی قرآن کے ذریعے سے بلندی اور عزت ملی ہے قوموں کو، جنہوں نے قرآن کو سینوں سے لگایا ہے، قرآن کو ناظرہ پڑھا، قرآن کا حفظ کیا، قرآن کے حفظ کے بعد پھر عمل کے میدان میں آئے اور پوری زندگی عملی بن کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ دنیا نے ان کو سلامیاں بھری ہے۔ صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن بادشاہ لوگ ان کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بادشاہوں کے خزانے قیصر و کسریٰ کے ان کے قدموں میں آ گئے، اسے قرآن کریم کی برکت سے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا اور قرآن کی قدر نہیں کی، یہی قرآن کی وجہ سے، یہ پھر قرآن کی ناقدری کی وجہ سے اللہ ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ ہمارے کاکوسی کے استاد حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اکثر فرماتے تھے، ہماری قوم کے پاس تھا کیا؟ صبح سے شام دور تھی، صبح سے شام دور تھی، بچے بلبلاتے تھے، بچوں کو کھلانے کے لیے پاس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب دین آیا، جب دین نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ، جب نمازیں نہیں ہوتی ہے گھروں میں، جب دین نہیں ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت گھروں میں نہیں ہوتی ہے، تعلیم نہیں ہوتی ہے، دین کے تذکرے نہیں ہوتے ہیں، اس گھر میں نحوستیں آتی ہے، اور نحوستیں پھر یہاں تک اپنا اثر دکھاتی ہے کہ آدمی کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، کیسے کماؤں یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ یہ پردہ کون ڈالتا ہے؟ یہ اللہ ڈالتے ہیں۔ تو دین سے دور ہو گیا، اس کی نحوست ہے یہ۔ اور جیسے ہی الحمدللہ اس قوم میں دینی بیداری آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے خزانے کھول دیے، دنیا کے دروازے کھول دیے۔ من حیث القوم، آج اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو نوازا ہے، صرف دین سے ہی نہیں دنیا سے بھی نوازا ہے۔ یاد رکھیں، یہ دین کی برکت ہے، یہ دین کی برکت ہے۔ دین کو ہم آگے رکھیں گے، جس دین کی برکت سے اللہ نے ہمیں یہ دنیا دی ہے۔ یہ بچے جب مکتب میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مدرسے میں، تو قرآن کو سینے سے آگے رکھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، آگے رکھتے ہیں، اور اسکول میں جاتے ہیں تو دفتر کو اور دنیا کو پیچھے رکھتے ہیں۔ یہ ہمیں سبق دیتے ہیں، یہ ماں باپ کو بھی سبق دیتے ہیں، یہ اپنے بڑوں کو بھی سبق دیتے ہیں کہ دین کو آگے رکھو گے تو کامیاب ہو، اور اگر دنیا کو تم نے مقدم کر دیا تو پھر ہلاکتی کے سوا اور ذلت و خواری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دین مقدم ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ اب دنیا کو لے کر چلے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن کو اللہ نے آسان کیا ہے۔ میں نے بتایا کہ بچپن میں بھی اللہ قرآن کو آسانی کے ساتھ حفظ کروا دیتا ہے، بڑے لوگ بھی حافظ ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی فاروق صاحب میرٹھی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، ہمارے میرٹھ کے اندر ایک بوڑھا کسان، کھیتی کرنے والا، ہل جوتنے والا، ہل بھی جوت رہا ہے، ہل بھی جوت رہا ہے، اور بڑھاپے میں اس نے حفظ کیا، بڑھاپے میں حفظ کیا، ایک ایک آیت رٹ رہا ہے اور یاد کر رہا ہے، یہاں تک کہ حافظ ہو گیا۔ اور فرماتے تھے کہ اس وقت 80 سال کی عمر ہے، 80 سال میں تم نے کسی حافظ قرآن کو تراویح پڑھاتے ہوئے مصلی پر نہیں دیکھا ہوگا۔ ابھی تو 50 سال بھی نہیں ہوتے اور ریٹائر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا ہے، حضرت فرماتے تھے کہ 80 سال میں بھی وہ بوڑھے حافظ صاحب تراویح پڑھاتے ہیں، اور 1 روپے کی لالچ نہیں رکھتے ہیں، 1 روپیہ بھی کسی سے لینے کے لیے روادار نہیں ہے۔ کوئی پیش بھی کرتا ہے کہ حافظ جی تراویح پڑھائی ہے، میں خوشی سے آپ کو دے رہا ہوں، عید کا جوڑا آپ پہن لیجئے، میں اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ میرا کفیل ہے، قرآن کی بدولت اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اللہ مجھے حج بھی کروائے گا، سب کچھ کروائے گا، اور کروائے۔ حضرت فرماتے تھے کہ میرے ہی ایک دوست نابینا اور حافظ ہوئے، نابینا اور حافظ ہوئے، عرفات کے میدان میں میری ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا، حافظ جی آپ نابینا اور غریب، کیسے آپ یہاں آئے؟ کیا ذریعہ بنا؟ کیا سبب ہوا؟ بتائیے تو صحیح۔ تو فرمایا کہ قرآن، باقی میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ قرآن کے حفظ کی وجہ سے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے کی وجہ سے اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، اور کان پکڑ کر مروڑ کر یہ حافظ صاحب کے پاس بھی لاتا ہے۔ کہا کہ ایک صاحب آئے میرے پاس، اور جو میرے ساتھ ابھی چل رہے وہی مجھے حج میں لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، حافظ صاحب میں آپ کو حج کرانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، میں تو نابینا ہوں، تم پیسے دے دو گے؟
لیکن میرا تو ہاتھ پکڑنے والا چاہیے. تو کہا میں صرف پیسے ہی نہیں دوں گا, میں ساتھ میں چلوں گا. اور ایک بیٹا اپنے بڑے باپ کی خدمت کرتا ہے اور سعادت سمجھتا ہے, میں اپنی سعادت سمجھتے ہوئے تمہارا ہاتھ پکڑ پکڑ کر ہر جگہ لے جاؤں گا. تو حافظ صاحب فرما رہے تھے, حضرت فرماتے ہیں کہ حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ الحمدللہ یہ ہمارے ساتھ جو آئے ہیں, ایک ایک گھنٹہ وہاں طہارت خانے میں لائن لگانی پڑتی ہے کبھی, اور آدھا گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے, میرے خاطر کھڑے رہتے ہیں. وضو خانے میں آدھا آدھا گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں, اور یہ مجھے حج کروا رہے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. لیکن یقین کے ساتھ بتاتے تھے, کون کہتا ہے کہ جس کے پاس قرآن ہوتا ہے, حافظ ہوتے ہیں, مولانا ہوتے ہیں, وہ حج میں نہیں جا سکتے؟ کون کہتا ہے کہ وہ غریب رہتے ہیں؟ مجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں. اللہ کھلاتا ہے, اللہ پلاتا ہے, اللہ بغیر پیسوں کے حج کراتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے, یہ رتن پور کے علاقے میں پچھپور گاؤں میں حضرت مولانا آدم صاحب, جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پورے گاؤں کو جماعت خیال کا بنایا, ورنہ وہاں گھس نہیں پاتے تھے جماعت والے. حضرت مولانا آدم صاحب بیڑس مومن واس کے رہنے والے, پڑھانے کے لیے آئے. اب پورے دن مسجد میں قرآن ہی قرآن پڑھتے تھے. کچھ لوگ کہتے کہ یہ نکالو, یہ تو وہابی ہے, یہ تو اس طرف کے لوگوں میں سے ہے جو فرے ہوئے ہیں, ہمارے ہاں تو پیر صاحب آتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے موافقت کی کہ نہیں, قرآن پڑھتے ہیں, خبردار نکالا ہے تو تم تو قرآن پڑھتے نا, وہ یہ قرآن پڑھتے ہیں, ان کی برکت سے ہمارے گاؤں میں رحمتیں نازل ہوتی ہے. آخر کار ان کو ٹھہرایا, بڑھاپے تک رہے, نہ بیوی تھی نہ بچے تھے. بڑھاپے میں ایک رئیس اور مالدار سورت کے اندر فلیٹ میں رہتے تھے, اور کروڑوں کے فلیٹ کے اندر یہ حضرت مولانا آدم صاحب کی کوئی بیٹا اپنے باپ کی ایسی خدمت نہیں کر سکتا ہے. میں نے اپنے آنکھوں سے کئی مرتبہ ان کے پاس جا کر دیکھا ہے کہ وہ ایسی خدمت کرتے تھے. کون کروا رہا ہے؟ جن کے پاس کچھ نہیں ہے, کوئی رشتہ نہیں ہے. رشتہ ہے تو صرف قرآن کا رشتہ ہے, ورنہ یہ بڑے میاں کے نہ والدین ہیں, نہ بچے ہیں, نہ بیوی ہے, نہ رشتہ دار کوئی قریب کے کہ جو ان کی خدمت کر سکے. اور یہ خدمت کرنے کے لیے رئیس صاحب لے گئے سورت, اور اتنا ہی نہیں, خود ہی اپنے ساتھ حج بھی کروایا, اور حج میں بھی جگہ جگہ پر انہوں نے بھی خدمت کی. میرے بھائی اور بزرگوں, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ یہ قرآن کی حفاظت کرتا ہے. قرآن جس کے سینے میں ہوتا ہے اس کا جسم بھی محفوظ ہو جاتا ہے, اور یہ جسم جس مکان کے اندر ہوتا ہے وہ مکان بھی محفوظ ہو جاتا ہے. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ, قرآن کہتا ہے زمین کو ہم نے فرش بنایا ہے, آسمان کو چھت بنایا ہے, یہ پوری دنیا مکان ہے. یہ حافظ قرآن یہ پوری دنیا کے اندر بس رہے, ان کی برکت سے اللہ فرماتے ہیں زمین اپنا غلہ اگائے گی, آسمان وقت پر بارش برسائے گا, یہ نظام صحیح حرکت سے چلتا رہے گا. اور جس دن یہ حافظ قرآن نہیں رہے, قرآن ختم ہو گیا, ایک ایک اللہ کہنے والا نہیں رہا, ہم زمین کو لپیٹ لیں گے, آسمان کو لپیٹ لیں گے. یہی پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح سے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے, یہی سمندر ٹھاٹھے مارتے ہوئے خشک تمہیں نظر آئیں گے, سوکھ چکے ہوں گے, سورج بے نور ہو جائے گا, ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. ان کا احسان ہے جو قرآن سے جڑے ہوئے. قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے, جس کے سینے میں جس کے پاس قرآن ہے اس کی حفاظت کا وعدہ ہے. اور یہ شخص جس مکان میں ہے اور پوری دنیا کے اندر رہ رہے, یہ پوری دنیا کے نظام کو اللہ تعالیٰ جو محفوظ رکھے ہوئے ہے, یہ ان کی برکت سے. میرے بھائیو, اس کی مثال دوسرے انداز سے ہمارے بزرگان دین دیتے ہیں کہ کسی کے پاس 1 کروڑ کا چیک ہے. آدمی اس 1 کروڑ کے چیک کی حفاظت کتنی کرے گا؟ پاکٹ میں رکھے گا تو اب پاکٹ کی بھی حفاظت کرے گا, پاکٹ کی حفاظت کرے گا, اس کے بعد جس سوٹ کیس میں رکھے گا اب سوٹ کیس کی بھی حفاظت کرے گا. سوٹ کیس کو الماری میں رکھا, الماری کی بھی حفاظت, الماری کو مکان میں رکھا تو اس کمرے کی حفاظت, اس پر نظر رکھے گا. گارے مٹی کا مکان, اس کی حفاظت وہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ اس 1 کروڑ کے چیک کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہمارے بڑے بتلاتے ہیں یہ قرآن مجید یہ ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں کے ڈالر والے چیک سے بھی زیادہ بڑھ کر اور قیمتی ہے. اس کی حفاظت جس سینے میں کرتے ہیں وہ سینہ محفوظ, اس کا جسم محفوظ,
اس لیے کہ جسم کے اندر سینہ ہے اور ان کی جو بھی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ان کے اساتذہ جو بھی تعاون کرتے ہیں، ان کے والدین جو تعاون کرتے ہیں، پیسوں کے اعتبار سے جو مدد کر رہے ہیں اور جس کے ذریعے سے مدرسہ چلتا ہے، یہ تمام کے تمام اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ یہ اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں اور فرشتے ان سب کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ حضرات معمولی نہیں ہے جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آخرت میں نظر آئے گا۔ قرآن دنیا کی ساری چیزیں ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ فیکٹری ہماری یہاں پر ہے، ہم یہاں سے دلی جائیں گے تو فیکٹری ہمارے ساتھ نہیں آتی۔ دکان ہماری یہاں ہے تو دکان بھی ہمارے ساتھ زندگی میں چھوڑ دیتی ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا ہو، اور جس دن ہم حقیقی آنکھ بند کریں گے اس دن تو یہ ہمیشہ کے لیے ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن واحد یہ قرآن ہے، یہ قرآن ساتھ میں آئے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے القرآن نعم الرفیق، دوستی کرو، ساتھ نبھاؤ، اس کے ساتھی بنو، اس کو اپنے سینے سے لگاؤ، یہ بے وفا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ با وفا ہو کر رہنے والی چیز ہے۔ قبر میں بھی ساتھ آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد قرآن خوبصورت شکل میں نور بن کر اس کے بدن اور کفن کے بیچ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ کاکوسی کے سابق محتمیم حضرت مولانا سلیمان صاحب نور اللہ مرقدہ کو جب نہلایا گیا تو نہلانے والے، غسل دینے والے بتا رہے تھے کہ ایک عجیب قسم کا نور چمک رہا تھا، تو بتایا کہ یہ نور کس چیز کا؟ وہی حدیث ہمارے سامنے آ گئی کہ جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، چونکہ حضرت مولانا اخیر عمر میں حافظ ہوئے تھے اور خوب قرآن کی تلاوت صبح سے شام کرتے تھے، تو یہی خوبصورت شکل میں، نورانی شکل میں یہ قرآن مردے کے جسم اور کفن کے بیچ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب قبر میں جاتا ہے، ساتھ ساتھ قبر میں جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے اور مردہ کے ساتھ وہ بھی لیٹتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، فرشتے دیکھتے ہیں کہ مردہ کے ساتھ دوسرا کوئی انسان، پوچھا جاتا ہے تم کون؟ کہا میں اللہ کا کلام ہوں، میں اللہ کا کلام ہوں، اس نے مجھے نہیں چھوڑا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس نے مجھے نہیں چھوڑا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد اس کا دل بہلاتے، اس کے بعد یہی قرآن جنت کے بچھونا بچھانے کا ذریعہ بنتے ہیں، یہی قرآن بہترین لباس پہنائے جانے کا ذریعہ بنتا ہے، یہی قرآن جنت کی کھڑکی کھلوانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب تسلی کے ساتھ پھر کہا جاتا ہے فرشتوں کی جانب سے کہ اب نئی دلہن کی طرح سے سو جا، نم کنومت العروس، سو جاتا ہے۔ اب قیامت آئے گی، قیامت کے دن یہ قرآن اللہ کے سامنے یہ عرض کرے گا خداوندہ اس نے مجھے نہیں چھوڑا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، جب تک اس کے بارے میں جنت کا اعلان نہ ہو جائے، اور فوری طور پر اے اللہ اس کو عزت کا جوڑا عطا فرما۔ اللہ اس عزت کا جوڑا پہنائیں گے حافظ قرآن کو۔ قرآن کہے گا اس کے پیچھے اس کے ماں باپ کی قربانی تھی، اے اللہ ماں باپ کو بھی عزت بخشیے۔ اللہ رب العزت اس موقع پر ماں باپ کے سر کے اوپر تاج رکھیں گے، جو تاج سونے اور یاقوت سے زیادہ قیمتی ہوگا اور نور والا ہوگا، اور ایسا نور چمک رہا ہوگا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کسی کے گھر میں سورج آ جائے تو کتنا چمکدار ہو جائے، اس سے بھی زیادہ چمکدار یہ تاج ہوگا جو تاج حافظ قرآن کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا، عزت بخشی جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر حافظ قرآن سے کہا جائے گا، اللہ رب العزت فرمائیں گے بندے تو نے میرے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا، میری ایک ایک آیت پڑھتا جا، جنت کے درجات پر چڑھتا جا، جنت کے درجات پر چڑھتا جا، ایک ایک آیت پڑھے گا، جنت کے درجات پر چڑھے گا۔ اور جنت کے درجات ایسے نہیں ہوں گے جیسے ہمارے نیچے کا گھر اور اوپر کا گھر، ایک ایک درجہ زمین سے آسمان تک کا، اور وہ بھی خالی پلاٹ کی طرح سے نہیں، بلکہ محلات ہوں گے، باغات ہوں گے، نہریں ہوگی، حوریں ہوگی اس کے اندر اس کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حافظ قرآن کے لیے، علامہ طبرانی نے یہ حدیث بیان کی ہے اپنی معجم میں،
کہ قرآن مجید میں 10,27,000 حروف ہے، 10,27,000 حروف ہے تقریباً. ان تمام حروف کی تعداد کے بقدر حافظ قرآن کا حوروں سے نکاح کرایا جائے گا. خوشیاں ہی خوشیاں اس کے لیے انتظام کیا جائے گا، باغات کا، نہروں کی شکل میں، محلات کی شکل میں. یہ احساس ہو رہا ہے قیامت کے دن. کس کے لیے؟ حافظ قرآن کے لیے. اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت سے میں نے پوچھا کہ اے باری تعالیٰ، تجھ سے قریب ہونا ہو تو کیا چیز؟ اللہ نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو. میں نے پوچھا سمجھ کر تلاوت کرے تو یا بغیر سمجھے تلاوت کرے تو؟ اللہ کی جانب سے مجھے کہا گیا بفہم او بلا فہم، سمجھ کر تلاوت کرو تو بھی، بغیر سمجھے تلاوت کرو تو بھی. تلاوت کرو، تلاوت کر کے مجھ سے قریب ہو جاؤ گے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص کو بڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اور اولاد میں ایک بیٹی دی. بیٹی کے خوشی میں انتہائی سرور کے عالم میں آ گیا، خوشی کے عالم میں آ گیا. اور اس نے کہا جس دن میری یہ بچی بڑی ہوگی اور اس کی شادی ہوگی اور اس کے گھر جائے گی، اس وقت جہیز میں 2 جہاں کی دولت دوں گا. قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم 2 جہاں کی دولت اس کی جہیز میں دوں گا. مجھے اس بچی کی پیدائش پر خوشی ہے، تو جس دن شادی ہوگی اس دن میری خوشی کا کیا عالم ہوگا. اب شادی کا وقت آیا، قسم کھائی تھی، 2 جہاں کی دولت کیسے دے سکتا ہے کوئی شخص؟ علماء سے رجوع کیا. امام شافعی علیہ رحمہ زندہ تھے. امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس آئے. امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا تیری قسم آسانی کے ساتھ پوری ہو جائے گی. تیری بچی کو تو جس وقت رخصت کرے اپنے گھر سے، اس وقت اللہ کا کلام اس کے ہاتھ میں دے دے. یہ 2 جہاں کی دولت ہے، یہ 2 جہاں کی دولت ہے. اس لیے میرے بھائیوں، معمولی یہ دولت ان بچوں کے سینے میں نہیں آئی ہے. ان کے والدین کی محنت سے، ان کے اساتذہ کی محنت سے، اور جن حضرات نے بھی ان کا پیسوں کے اعتبار سے تعاون کیا ہے. ہمارے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کاکو سی دامت برکاتہم کئی مرتبہ بیانات میں فرماتے تھے کہ گٹھامن گاؤں کے اندر جس وقت حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ چھوٹے بچے تھے اور پڑھتے تھے، اس وقت گاؤں کے بوڑھوں نے پیسوں کے اعتبار سے تعاون کیا ہوگا. ایسا بھی کوئی بوڑھا ہوگا جس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، لیکن دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر ایک پائی بھی حضرت مولانا کے اوپر اگر خرچ ہو گئی ہے تو آج وہ بوڑھا گٹھامن کے قبرستان میں سویا ہوا ہوگا. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کسے معلوم تھا کہ یہ محمد عمر بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ 80 سے زیادہ ملکوں کا سفر کیا، افریقہ کے جنگلوں میں، امریکہ کے کلیساؤں میں جا کر اللہ کے نام کی صدائے بلند کی. اس بندے خدا نے جتنا ثواب وہ کما کر گئے ہیں، وہ ثواب اس بوڑھے کے حصے میں بھی آئے گا جس بوڑھے نے اس بچے کے پڑھنے کے وقت میں 1 روپیہ اور 1 پائی بھی خرچ کی ہوگی. یا ہمارا خرچ کیا ہوا رائیگا نہیں جاتا ہے، اور آدمی خرچ بھی کرتا ہے میرے بھائی اور بزرگوں تو کوئی احسان نہیں کر رہا ہے. یہ ان لوگوں پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہے. بادشاہ کا احسان ہے، شہنشاہ کا احسان ہے کہ تجھے اپنی خدمت میں لگایا ہے. بادشاہ کا احسان مان کہ بادشاہ نے اپنی خدمت میں تجھے استعمال کیا ہے. تیرا احسان نہیں ہے، بادشاہ کا احسان ہے کہ اللہ تجھے استعمال کر رہے. اور یاد رکھ، اگر ذرا برابر بھی بڑائی آئی، بڑائی والے بول بھی اگر آئے، میں کر رہا ہوں، میری وجہ سے ہو رہا ہے، تو جو خدا نعمت دینا جانتا ہے وہ خدا نعمتیں چھیننا بھی جانتا ہے. وہ خدا چھیننا بھی جانتا ہے. غزوہ احد میں 1000 مسلمان آئے ہیں، راستے میں 300 منافق واپس ہو گئے. کیا کہہ کر واپس ہوئے ہیں؟ اللہ نے کیوں محروم کیا ان کو؟ بڑے بول کی وجہ سے. یہ جنگ ونگ نہیں ہے، ہم کہتے تھے ہماری بات نہیں مانی. یہ بول ہماری بات نہیں مانتے ہیں. بہت سے کہتے ہیں ہم پیسے دیتے ہیں، ہماری بات نہیں مانتے. ہمیں تو پیسے دے کر بھی اپنے آپ کو جھکانا ہے اور مٹی میں ملانا ہے.
تو اللہ قبول کرتا ہے، ورنہ لاکھوں روپے بھی بیکار ہے. 1 روپیہ بھی اخلاص کے ساتھ ہے وہ قبول ہے اللہ کے دربار میں. اللہ تعالیٰ نے وہیں سے ان 300 منافقین کو واپس کر دیا، اور منافقین کا لفظ قرآن نے استعمال کیا. بعد میں صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا. بعض صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے اور دین کو نقصان پہنچایا ہے، اور بعض صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ نماز پڑھ رہے، کلمے کا اظہار کر رہے، مسلمان ہے، کیسے قتل کریں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبَ. یہ واپس خود نہیں ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو محروم کیا ہے. یہ محروم ہوئے ہیں تو اللہ نے محروم کیا ہے. ان کے اندر کبر آ گیا، بڑائی آ گئی، احسان جتلانے کی کوئی بات زبان سے نکل گئی. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، جہاں جہاں بھی دین کے کاموں میں جو خرچ کر رہے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں استعمال کر رہا ہے اور ہم استعمال ہو رہے. ان بچوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں جو دولت اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے میں بھری ہے، اس دنیا کی ساری دولت بھی ایک طرف اگر رکھی جائے تو وہ ساری ہیچ ہے. قرآن اسی لیے کہہ رہا ہے کہ دنیا کی چیزوں کی طرف للچائی نظر سے مت دیکھنا. لا تمدن الی ما متعنا به ازواجا منهم. ہرگز تمہاری آنکھیں نہ اٹھے. لا تمدن عینیک، ہرگز تمہاری آنکھیں نہیں اٹھنی چاہیے دنیا کی چیزوں کی جانب للچائی نظر سے. دنیا کی ساری دولتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے میں یہ دولت دی ہے. بس اس سینے میں دی ہوئی دولت کی ہم حفاظت کریں، اور حفاظت کے ساتھ اس سینے کے اندر قرآن کو لے کر جائے. جب قرآن بھرا ہوا سینہ جنت میں جائے گا تو پھر کیسے دوسرے اعضاء دوزخ میں جا سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی غیرت سے بعید ہے کہ سینہ تو ضرور جائے گا جنت میں، اس لیے کہ سینے میں قرآن آ گیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ گنہگار امتی اس کا سینہ تو جنت میں جائے اور باقی اعضاء دوزخ میں جائے؟ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ کثرت سے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، اس کے ذریعے سے ہم نیکیاں جمع کریں. اب شب برات بھی آنے والی ہے، اس میں بھی بڑی رات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. ماں باپ کی نافرمانی ہے تو ماں باپ کی نافرمانی کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. رشتے ناطے کو توڑے ہوئے ہیں تو رشتے ناطے کو بھی ہمیں سنوارنا چاہیے اور صحیح کرنا چاہیے. کسی کا کینہ ہمارے دل کے اندر اور سینے کے اندر ہے، ایسے مشاہین اور کینہ آور شخص کی بھی اللہ دعا قبول نہیں کرتا ہے بڑی راتوں میں. اس لیے ہمیں ہر ایک کے بارے میں اپنے سینے کو صاف اور ستھرا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا فتقبل دعاء یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما اے اللہ ہم گنہگار ہیں مجرم ہیں مولا اسے گناہ بھی سرزد ہوئے کہ آسمان سے پتھر برسائے جائے زمین میں زلزلے آئے اور ہلاک کر دیے جائے اے کریم آقا آج تک تو نے ہمیں نبھایا ہے اے کریم آقا تو نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے ہمارے گناہوں پر ستاری کا معاملہ فرمایا ہے اے ستار ستاری کا معاملہ فرما اے ستار ستاری کا معاملہ فرما کچھ بھی ہے لیکن تیرے بندے ہیں تیرے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے مولا پیارے حبیب کی لاج رکھتے ہوئے ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے اے اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما گناہوں سے بچنا آسان فرما نیک اعمال کا شوق عطا فرما نیک اعمال کا کرنا آسان فرما اے اللہ قرآن و حدیث کا نور عطا فرما قرآن و حدیث سے محبت عطا فرما دین سے محبت عطا فرما دین والوں سے محبت عطا فرما دینی جگہوں سے محبت عطا فرما دینی کاموں سے محبت عطا فرما اے اللہ جہاں جہاں بھی خیر کے کام ہو رہے ہو محبت کی نظر سے دیکھنے کی اور اس میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ حسد سے ہماری حفاظت فرما غیبت سے ہماری حفاظت فرما کینے سے حفاظت فرما بد نظری سے حفاظت فرما برے سوچ سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ پاکیزہ سوچ عطا فرما پاکیزہ خیال عطا فرما اے اللہ نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ آپ کا خوف عطا فرما اے اللہ آپ کی محبت عطا فرما پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نصیب فرما اے اللہ قرآن مجید سے عشق نصیب فرما قرآن مجید کی حقیقت ہمارے سینوں پر کھول دے اے اللہ قرآن کو مرنا اور جینا اوڑھنا اور بچھونا مولا اسی کو ہم اپنی زندگی کا سب کچھ مقصد سمجھے اے اللہ ایسی زندگی ہمیں نصیب فرما اے اللہ نماز سے عشق نصیب فرما قرآن سے عشق نصیب فرما نماز اور قرآن سے محبت عطا فرما اے اللہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے یہ بچے تیرے ہی فضل سے حافظ قرآن بنے ہیں مولا قرآن کی طرح ان کی حفاظت فرما ان کے والدین کی حفاظت فرما ان کے رشتہ داروں کی حفاظت فرما ان کے اساتذہ کی حفاظت فرما ہمدردان اور بھی خواہان جنہوں نے بھی تعاون جس لائن سے کیا ہے اور جس لائن سے بھی ذمہ داری نبھائی ہے مولا یہ تمام فکر کرنے والوں کی فکروں کو قبول فرما اے اللہ اپنی شایع نشان بہترین بدلہ عطا فرما اے اللہ ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما اے اللہ ان کی ساری تکلیفوں کو دور فرما اے مولا یہ قرآن کی حفظ کا چشمہ یہاں جو جاری ہوا ہے مولا تیرے فضل سے جاری ہوا ہے تا قیامت اس کو جاری رکھیے مولا اس کے جاری رہنے کی تجھ سے بھیک مانگتے ہیں مولا جاری کرنے والے کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا مولا رہتی دنیا تک جو بھی اس کا جس لائن سے بھی تعاون کرے گا کم از کم محبت کی نظر سے دیکھے گا اے اللہ اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا مولا یہاں سے دین کے چشمے پھوٹتے ہیں مولا ان کی برکت سے پورے گاؤں پر رحمتیں متوجہ ہوتی ہے
مولا ان کی برکت سے آنے والے عذاب ٹل جاتے ہیں، مولا آنے والی بیماریاں ہٹ جاتی ہے، مولا اس چشمے کو ہمیشہ جاری و ساری فرما، مولا اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت پیدا فرما، اپنے بچوں کا حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دیندار بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اب غفلت چھائی جا رہی ہے، مولا دنیا کے رنگ رلیوں کو دیکھ کر دنیا کے نشے میں آ رہے ہیں، دنیا کے پجاری بنتے جا رہے ہیں، مولا اتنے ہی تجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اے اللہ تو اپنے عذاب کو مولا دور فرما دے، مولا اپنی رحمت کو قریب فرما دے، مولا آج تک تو نے ہمیں نوازا ہے، ہماری نسلوں کو محروم نہ فرما، ہماری نسلوں کو محروم نہ فرما، مولا یہ طلبہ ویسے ہی حافظ قرآن نہیں ہوتے ہیں، مولا پڑھانے والے جانتے ہیں، اس لائن کے لوگ جانتے ہیں ایک ایک آیت کو صحیح حفظ کرانے کے لیے کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہے، مولا ان کے اساتذہ نے خالص تجھے راضی کرنے کے لیے محنتیں کی ہے، مولا اپنی شایع نشان ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ اس مجمع میں جو حضرات بھی جن مرادوں کو لے کر بیٹھے ہیں، مولا ختم حفظ قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہے، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ اولاد کو فرما بردار بنا، اے اللہ دیندار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ مرنے کے بعد آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، مولا اپنے ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، رکاوٹوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ خوب روزی میں برکت عطا فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ اسلام کس کو سربلندی عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔